ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصلی علی سید الرسول وخاتم الانبیاء المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک۔ وقال فی موضع آخر الم یجدک یتیما فآوی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ روحی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت و دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ حقیقت کروں گی بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمیں پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے یہ کہیں آسماں دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ ہم حکمراں دوستو، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، بخاری کا یہ ہے کارواں دوستو۔ کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گی، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گی، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گی، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گی۔ میں جتنا مرضی کہوں حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گئے، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گئے، اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا
تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گئے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو غسل الملائکہ بن گئے۔ حبشے کے بلال رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گئے۔ میں اس سے بھی آگے چلتی ہوں، اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گئے۔ امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق و گو اور صادق بن گئے۔ امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کے شہنشاہ بن گئے۔ امام ابن ابی تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو جرات کا بادشاہ بن گئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو جہد مسلسل کا نام لیوا بن گئے۔ شاہ ولی اللہ نے غوطہ لگایا تو علم پڑھانے والے بن گئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو جذبہ حریت والے بن گئے۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو بہت بڑے مجاہد بن گئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو شہادت نوش کرنے والے بن گئے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو غیرت کا نام بن گئے۔ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گئے۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر کی، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا عرش پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انبیاء اکرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، ان انبیاء اکرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، کبھی بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔
اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری رفعت کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے قاتل تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو قاتل سے عادل بن گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ صرف عثمان تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو سخاوت کا بادشاہ اور ذو النورین بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے صرف علی تھے، کچھ حیثیت نہیں تھی، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو فاتح خیبر بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف معاویہ تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو کاتب وحی بن گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابن عباس تھے، میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو مفسر قرآن بن گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابن مسعود تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو محدث اعظم بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھے، میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو حافظ الحدیث بن گئے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف حنظلہ تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو غسیل الملائکہ بن گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ پہلے صرف حبشہ کے ایک غلام تھے، لیکن جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں اور اس کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال قرآن کے ہر صفحے پر بکھرا پڑا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، تو میں تمہیں اسی قرآن سے پوچھتی ہوں، اے قرآن تو اپنے کاتب کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے لم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحریک بہ لسانک لتجعل بہ کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما زاغ البصر کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرن کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرن کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعین الی اللہ کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا۔
جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ہم الراشدون کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ہم المؤمنون کہا۔ لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، یا کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیرن کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں سراجم منیرہ کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم عطا فرمایا۔ جب ابراہیم چلنے پھرنے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو وہ بھی بیمار ہو گئے، اور جب یہ ابراہیم بیمار ہو گئے تو مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے چودھریوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے